بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خیریت و عافیت کے لیے دعا گو ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم کاروبار کی بنیادی اقسام کا تیسرا حصہ یعنی کارپوریشن یا کمپنی، اس کے بارے میں تفصیلات جانیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پر کمپنی کسے کہا جاتا ہے، کارپوریشن ورلڈ کسے کہا جاتا ہے، اور اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا اس کی مشکلات ہیں اور کس اعتبار سے اس کے فقہی نکات ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ ماضی میں ایک وقت تھا کہ جب کارپوریشن سے دنیا فارمولائز ہوئی اور اس کے بعد کمپنیاں بننا شروع ہوئیں، اور پھر چلتے اس دنیا نے، اس الگ بزنس کی جو دنیا ہے، اس نے کارپوریٹ ورلڈ کا نام اختیار کر لیا۔ کارپوریشن اور کمپنی ملتی جلتی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو کمپنی کے عنوان سے ہی ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے کمپنی کی تعریف ایک نظر دیکھ لی جائے، یعنی کمپنی افراد کے ایک گروہ کی طرف سے بنایا گیا ایک ایسا شخص قانونی ہے جس کا مقصد ایک کاروبار کو چلانا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کئی سارے افراد مل کر ایک بزنس کا ادارہ بناتے ہیں اور تمام تر اختیارات اس ادارے کو سونپ دیے جاتے ہیں، اور وہ ادارہ ایک عام فرد کی طرح کام کرتا ہے۔ جیسے عام شخص کے اختیارات ہوتے ہیں، اسی طرح قانونی طور پر اس ادارے کو اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، جسے شخص قانونی کہا جاتا ہے، یعنی لیگل پرسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب چند لوگ مل کر یہ کمپنی بناتے ہیں تو وہ ادارہ جو ہے، وہ کمپنی جو ہے، وہ ایک ادارے کی حیثیت سے اس بزنس کو چلاتا ہے، اس کے نفع و نقصان کو دیکھتا ہے۔ اس کی مثال جیسے مشہور زمانہ لکی سیمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ ایک کمپنی ہے، اسی طرح پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ یہ بھی ایک کمپنی ہے۔ کمپنی کی مختلف تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں ہم مختصراً ذکر کریں گے۔ ملکیت کے اعتبار سے کمپنی کی اقسام۔ واضح ہے کہ کمپنی کی مختلف جہات کے اعتبار سے مختلف جو ہے وہ اقسام ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ ملکیت کے اعتبار سے کہ یعنی کمپنی کا کون مالک ہے، کون مالک نہیں ہے، کیا اس کی تفصیلات ہیں، اس کے حساب سے جو قانونی اعتبار سے کمپنی کی اقسام ہیں وہ دو ہیں، یعنی پرائیویٹ کمپنی اینڈ پبلک کمپنی۔ پرائیویٹ کمپنی چند افراد مل کر ایک کمپنی بناتے ہیں اور اسے حکومتی ادارے سے بطور پرائیویٹ کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں۔ اس کے شرکاء کی تعداد 1 سے 50 تک ہو سکتی ہے، یعنی یہ ملکیتی اعتبار سے اس کے جو شرکاء ہو سکتے ہیں وہ 50 سے زائد نہیں ہو سکتے۔ اسے پرائیویٹ کمپنی کہا جاتا ہے۔ پبلک کمپنی وہ کمپنی ہے کہ جس کے شرکاء کی تعداد غیر محدود ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی ملکیت ابتدائی عوامی پیشکش کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو فروخت کر کے ان سے سرمایہ لیتی ہے، یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ مل کر ابتدائی طور پر ایک کمپنی کا ڈھانچہ بناتے ہیں، اس کے بعد اس کمپنی کے شیئرز جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں جو لوگ بھی اس کمپنی کا شیئر خریدتے ہیں وہ اس کی آنرشپ میں شریک ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی کمپنی کو IPO لسٹڈ کمپنی کہا جاتا ہے، یعنی پبلک کمپنی بھی اسے کہا جاتا ہے، اور یہی وہ کمپنی ہوتی ہیں کہ جن کے شیئرز اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کے اندر بکتے ہیں اور ان کی خرید و فروخت کی جاتی ہیں۔ ملکیت کے اعتبار سے یہی دو قسمیں ہیں، یعنی پرائیویٹ کمپنی اور پبلک کمپنی۔ اسی طرح ذمہ داری کی حدود کے اعتبار سے بھی کمپنی کی دو قسمیں ہیں۔ چنانچہ واضح سی بات ہے
سکتے، یا تو اگر آپ کسی کام کی ذمہ داری لیتے ہیں یا تو وہ محدود ہوگی یا غیر محدود ہوگی۔ تو اسی طرح کمپنی بھی جو کام کی ذمہ داری لیتی ہے وہ محدود ہوتی ہے یا غیر محدود۔ غیر محدود وہ کمپنی کہلاتی ہے جس کے شرکاء ذمہ داری کسی حادثہ یا نقصان کے موقع پر غیر محدود انداز میں لیتے ہیں۔ یعنی غیر محدود انداز کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمپنی کے اثاثوں میں کوئی نقصان ہو جائے، کمپنی کے ایسٹس سے زیادہ لائبلٹیز ہو جائیں، کمپنی کے واجبات بڑھ جائیں اور کمپنی کی آمدن کم ہو اور کمپنی بینکرپٹ ہو جائے، کمپنی بند کرنی پڑ جائے، تو ایسی صورت کے اندر کمپنی کے اثاثہ جات بیچ کر لوگوں کو پیسے دیے جائیں گے، اور اگر لوگوں کے پیسے پھر بھی پورے نہ ہوں تو کمپنی کے جو شرکاء ہوں گے ان کی ذاتی جائیداد اور ان کے ذاتی اثاثہ جات بھی بیچ کر کمپنی کا خسارہ پورا کیا جائے گا، کیونکہ اس طرز کی کمپنی کے جو شرکاء ہیں وہ غیر محدود ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ غیر محدود کا مطلب کمپنی کے اثاثوں کے بعد ان کی ذاتی جائیداد اور اثاثوں کی طرف بھی منتقل ہو جانا ہے۔ دوسری اس کی قسم محدود کمپنی ہے۔ ظاہر ہے مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ محدود کمپنی وہ کمپنی ہے کہ جس کے شرکاء کسی نقصان یا حادثے کے موقع پر محدود ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ یعنی اگر کمپنی کے اثاثے لائبلٹیز سے کم ہو جائیں، واجبات بڑھ جائیں، کمپنی بند کرنی پڑ جائے، تو لوگوں کو جو پیسے دینے ہیں وہ کمپنی کے ایسٹس بیچ کر ہی دیے جائیں گے۔ ذاتی شرکاء کے جو ذاتی ایسٹس ہیں، جو ان کے انفرادی ایسٹس ہیں، ان کی طرف نہیں جایا جائے گا۔ تو یہ ایسی کمپنیز جو ہیں وہ محدود کمپنی کہلاتی ہیں۔ عصر حاضر میں عمومی طور پر تمام کمپنیاں جو ہوتی ہیں اکثر طور پر وہ محدود کمپنیاں ہی ہوتی ہیں۔ کمپنی کے بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ کمپنی ایک شخص فرضی ہوتی ہے۔ شخص فرضی ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ شرکاء میں سے ہر شخص کو اپنی ذاتی کوئی رائے، اپنی ذاتی کوئی دلچسپی اور اپنی ہی باتیں منوانے کا حق نہیں رہتا، بلکہ کمپنی ایک ادارے کے پاس چیزیں آتی ہیں اور پالیسی کے تحت وہ چیزیں راؤٹ ہو کر جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں۔ دوسری چیز جو ہے الگ تھلگ قانون شخصی، یعنی اس کمپنی کا مستقلاً ایک قانونی جو ہے وجود ہوتا ہے، اور وہ یعنی قانونی طور پر ایک عام فرد کی حیثیت اسے حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح ایک عام فرد جو ہے وہ ذمہ داری اٹھاتا بھی ہے اور ذمہ داری کا حقدار بھی بنتا ہے، اس کے واجبات بھی ہوتے ہیں، اس کے اوپر خود بھی واجب الادا ہوتے ہیں، اسی طرح کمپنی میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بصورت دیگر اگر کوئی پارٹنرشپ ہے یا انٹرپرینورشپ ہے تو اس صورت میں اس شخص کی ساری جو واجبات ہوتے ہیں وہ اس کی ذاتی اثاثہ جات کی طرف بھی منتقل ہوتے ہیں، جبکہ کمپنی میں محدود کمپنی کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے وجود کا تسلسل۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں ایسی کمپنیز ہیں کہ جن کی تیسری چوتھی پشتیں اب جو ہے اس کمپنی سے کھا رہی ہیں، یعنی اس کمپنی سے فائدے اٹھا رہی ہیں۔ دیکھیں بنیادی جو ذاتی کاروبار ہوتے ہیں وہ بس اوقات محدود ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، ان کے وجود میں تسلسل کم رہتا ہے، جبکہ کمپنی چونکہ ایک فارملائز سسٹمیٹک ایک ادارہ ہوتی ہے تو وہ افراد سے نہیں بلکہ اپنی پالیسیز سے چلتی ہے، تو وہ چلتی رہتی ہے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ یہ جو واضح فرق کرتی ہے کاروبار کی دیگر اقسام میں، وہ یہ کہ کمپنی میں مینجمنٹ الگ ہوتی ہے اور اونرشپ الگ ہوتی ہے، یعنی ڈائریکٹرز الگ ہوتے ہیں اور جو مینجمنٹ ہے جو کمپنی کو چلاتی ہے وہ الگ ہوتے ہیں، جبکہ دیگر جو کاروباری ادارے ہوتے ہیں ان میں جو ہے مینجمنٹ اور اونرشپ، جبکہ دیگر جو مالیاتی ادارے ہوتے ہیں ان میں شراکت میں بھی اور دیگر مالیاتی اداروں میں بھی مینجمنٹ اور کمپنی اور مینجمنٹ اور اونرشپ جو ہے وہ ایک ہی جگہ جمع ہوتی ہے۔ تو یہ بھی کمپنی کا ایک فائدہ ہے کہ جب دونوں چیزیں الگ الگ ہو کر چلتی ہیں تو فیصلے اچھے ہوتے ہیں۔
اسی طرح محدود ذمہ داری کمپنی کی صورت میں ہو سکتی ہے، غیر کمپنی کے علاوہ، یعنی پارٹنرشپ، انٹرپرینورشپ وغیرہ جو شروع میں ذکر ہوئیں، ان کے اندر ذمہ داری محدود نہیں، غیر محدود ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کمپنی کے اندر شیئر کی خرید و فروخت کے ذریعے ملکیت کے اندر منتقلی آسانی سے ممکن ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر کاروبار کے اندر مختلف قسم کی جو ہے وہ مسائل کی وجہ سے کاروبار کی ملکیت کی منتقلی قدرے مشکل ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم کمپنی کے فوائد یہاں پہ ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد کمپنی کی مشکلات ایک نظر دیکھی جائے۔ جس طرح سے جتنا بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ جتنا بڑا بزنس ہوتا ہے اس کے فوائد بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی مشکلات بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی میں ابتدائی طور پر لاگت ہی لاگت ہوتی ہے۔ کمپنی برابر ہونے کے لیے، یعنی کمپنی فائدہ مند ہونے کے لیے، جسے کہا جاتا ہے بریک ایون پہ آنے کے لیے، بس اوقات 20 سال لگ جاتے ہیں، بس اوقات 10 سال لگ جاتے ہیں، 8 سال لگ جاتے ہیں۔ تو ابتدا میں محض لاگت اور اس کے بعد کمپنی کا فائدہ مند ہونا، یہ ایک تھوڑا سا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، جبکہ دیگر کاروبار کے اندر یا اونرشپ وغیرہ میں جو ہے وہ ابتدا ہی سے نفع ہو جانا ممکن ہوتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ قانونی اعتبار سے پیچیدہ اور سخت جو ہیں وہ ضوابط ہوتے ہیں کمپنی کے، جن کو بروئے کار لانا بہرحال لازم ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ بھی ہے کہ کمپنی بنانے کے لیے آپ کو اپنی تمام تر معلومات عوامی رسائی کے لیے مہیا کرنی ہوتی ہیں، جبکہ دیگر کاروبار کے اندر آپ کو یہ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ کمپنی میں یہ ساری چیزیں آپ کو واضح کرنی ہوتی ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے، چونکہ یہاں پہ اونرشپ اور مینجمنٹ الگ الگ ہوتی ہیں، تو اس کا جہاں پہ ایک مثبت اثر ہے، وہاں ایک منفی اثر بھی ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ بسا اوقات اس کام کو اپنا ذاتی کام نہ سمجھنے کی وجہ سے نااہلی کا شکار ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے کمپنی نقصان میں جاتی ہے۔ اسی طرح چونکہ مینجمنٹ الگ ہے اور ڈائریکٹرشپ الگ ہے، اونرشپ الگ ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں جو رکاوٹ ہے، جو ایک حائل ہے، اس کی وجہ سے فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے۔ مینجمنٹ کو فیصلے ڈائریکٹرشپ سے اپروو کروانے ہوتے ہیں، بس اوقات وہ فیصلے جلدی ضروری ہوتے ہیں اور ڈائریکٹرشپ سے فیصلہ آنے میں وقت لگتا ہے، جس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ایک چیز ہوتی ہے اس میں حکومتی مداخلت، وہ عمومی طور پر زیادہ ہوتی ہے بنسبت اونرشپ کے اور انٹرپرینورشپ کے، یعنی انفرادی کاروبار کے، تو یہ بھی کمپنی کی ایک بڑی مشکل ہے۔ یہ اہم مشکلات جو کمپنی میں ہو سکتی ہیں یہاں پہ مذکور ہوئی۔ اب ایک نظر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کمپنی کے کاروبار میں بنیادی فقہی نکات کیا ہیں۔ چند نکات تو وہی ہیں جو عمومی کاروبار میں ہیں، اور چند نکات کمپنی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک نظر اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو فقہی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کمپنی کا بنیادی کاروبار شرعی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح کمپنی کے جو معاہدے ہیں وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ اسی طرح کمپنی کے جو معاملات ہیں، یعنی ٹرانزیکشنز ہیں، کمپنی کچھ لیتی ہے، دیتی ہے، خریدتی ہے، بیچتی ہے، کچھ سامان بناتی ہے، جو بھی کرتی ہے وہ سارا شرعی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح کمپنی کے جو ذیلی معاہدے ہیں، یعنی تھرڈ پارٹی ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں، جو کمپنی کسی سیکیورٹی ادارے سے اپنے یہاں سیکیورٹی لیتی ہے، کسی سافٹ ویئر کے ادارے سے اپنے ہاں سافٹ ویئر لیتی ہے، تو اس طرح کے جو ذیلی معاہدے ہیں وہ بھی شرعی اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ اسی طرح کمپنی کی اونرشپ کی منتقلی کے لیے جو شیئرز کی خرید و فروخت کی جاتی ہے وہ بھی شرعی اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ بھی الگ ایک جہان ہے کہ شرعی اصولوں کے مطابق خرید و فروخت شیئرز کی کیسے ہوتی ہے، کیسے اس کے جو ہے وہ کیا اس کی شرائط ہیں، کیا اس کی تفصیلات ہیں، اس پہ انشاءاللہ کسی مستقل لیکچر کے اندر تذکرہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ملازمین کے ساتھ معاہدوں کا جو ہے جو سلسلہ ہے وہ بھی شرعی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح ملکی جائز قوانین کی پاسداری یہ بھی ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے بھی شرعی جو ہے
وہ تفصیلات مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بنیادی فقہی نکات ہیں جو کسی بھی کمپنی کے حوالے سے جب اس کا شرعی تجزیہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ لیول 2 کے اندر ہم ان ساری چیزوں کو موجودہ زمانے میں جو کمپنیز ہیں اور جس لیول کی چیزیں ہیں ان کے اوپر اس کا انطباق کرتے جائیں گے اور فقہی نقطہ نظر سے ان کا جائزہ لیں گے تاکہ حلت اور حرمت کے حوالے سے تفصیل دستیاب ہو سکے۔ یہ بھی ناظرین ایک ٹیکنیکل جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور پیور بزنس کا سبجیکٹ ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے اس میں کہ اس کو آسان سے آسان تر بنا کے آپ کی خدمت میں رکھا جائے، اور یقیناً اس کاوش کے اندر اس کی بہت ساری چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑا جو کہ بہت زیادہ ضروری نوعیت کی نہیں تھی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور جگہ پہ وہ چیزیں دستیاب ہوں تو ان کو اس سے خارج نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو مناسب موقع کے مناسبت سے ایک مختصر جائزے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیراً۔